اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ اور تیرے رب کے حکم کے بغیر ہم کبھی نازل نہیں ہوتے اس اللہ کے لیے جو ہمارے آگے جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان، اور تمہارا رب کبھی بھولنے والا نہیں۔ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، ان دونوں کے درمیان ہر چیز کا رب ہے۔ اس اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پہ ہمیشہ قائم رہو۔ کیا آپ اللہ کی مثال کہیں جانتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ کائنات کے خالق و مالک کی بے پناہ تعریفوں کے بعد درود و سلام سید الرسل امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام النبیین خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اور مقدس ذات پر حضرات گرامی، گزشتہ سے پیوستہ سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں صحیح مسلم کی ایک حدیث جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اس کی تشریح اور تفہیم کا آغاز کیا تھا۔ اس کا پہلا حصہ تھا کہ ایک مسلمان کی نفاست، طہارت، صفائی اور پاکیزگی کیسی ہونی چاہیے۔ آنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لباس بہت زیادہ سفید، جسمانی صفائی کی صورتحال یہ تھی کہ بال بہت زیادہ کالے تھے، گرد و غبار نہیں، مٹی نہیں۔ صحابہ کرام کے لیے یہ بات بڑی تعجب والی تھی، حیرانی والی تھی۔ اور تعجب کی دوسری بات یہ تھی کہ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، آنے والے پر سفر کا بھی کوئی نشان نظر نہیں آتا اور اس کو ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ بات سیدھی سی ہے، اگر وہ دور سے آیا ہے تو سفر کے نشان ہونے چاہیے، سفر کے آثار ہونے چاہیے، لیکن اگر وہ قریب سے آیا ہے تو کوئی تو اسے پہچانتا ہو۔ انسانی شکل میں ہے، ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں، سفر کے نشانات بھی نہیں۔ یہ تعجب کی دوسری بات ہے۔ میں چلتے چلتے ایک نقطہ یہاں بھی بیان کر دوں۔ رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والے سارے کون تھے؟ میرے مصطفیٰ کے صحابہ تھے، اور صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں جناب
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ کائنات کے رب نے دنیا کے دلوں کو ٹٹولا، دلوں کو جھانکا، جو دل سب سے پیارا نظر آیا اس کو محمد الرسول اللہ بنا دیا، اور پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، پوری کائنات میں جو دل سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ گہرے علم والے، سب سے کم تکلف والے اور سب سے نیک دل نظر آئے، ان دلوں کو کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر کی وزارت اور مشارت کے لیے قبول کر لیا، ان کو نبی کے صحابہ بنا دیا۔ صحابہ کرام کے علم کا عالم یہ ہے، اور حدیث بیان کرنے والے جو صحابی ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے اندر ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کو اللہ الہام کرتا ہے، اس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام نازل کر دیتا ہے۔ میری امت کے اندر عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ فرماتے ہیں اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو جناب عمر ہوتے۔ اور پیغمبر کائنات آپ نے اپنے خواب سنایا صحابہ کرام کو کہ مجھے خواب کے اندر دودھ پیش کیا گیا، میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، حتیٰ کہ یوں لگتا تھا کہ میرے ناخنوں سے نکلے گا، پھر میرے سے دودھ کے پیالے کے اندر تھوڑا سا دودھ بچ گیا، جتنا دودھ بچا وہ میں نے عمر کو دے دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اس کی تعبیر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کائنات کے رب نے اس پیالے کے اندر جو مجھے دودھ دیا تھا نا، وہ دودھ نبوت کا علم تھا، اور نبوت کا علم جتنا میرے سے بچ گیا میں نے عمر کو دے دیا، یعنی کہ نبوت کا جتنا علم بچا اللہ نے عمر کو عطا کر دیا ہے۔ اس قدر علم ہے، اس قدر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، علم کی گہرائی ہے، لیکن صحابہ کرام یہ نہیں پہچان سکے کہ آنے والا کون ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہمارے بزرگ بڑے نیک ہیں، بڑے صاحب تقوی ہوں گے، بڑے مقام و مرتبے والے ہوں گے، جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو ان کی بلیاں بھی غیب جاننے لگ جاتی ہیں اور وہ بھی لوگوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس بیٹھے، سامنے بیٹھا ہے آنے والا، اس کی کیفیت ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں لا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی پہچان نہیں سکا کہ آنے والا کون ہے۔ عقیدے کا سبق دیا ہے، لوگوں اصلاح کی عقیدے کی، کہ جب تک اللہ نہ بتائے پیغمبر کو اور نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ آنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا آگے، اور بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ تشہد کا انداز ہے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ۔ بیٹھنے والا تشہد کے انداز میں بیٹھا اور اپنے گھٹنے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھ لیے۔ یہ بیٹھنے کا ادب و احترام کا ایک انداز ہے۔ جب بھی کسی بڑے کے سامنے بیٹھیں، کسی عالم دین کے سامنے بیٹھیں، کسی بزرگ کے سامنے بیٹھیں، ادب و احترام کے تقاضے سے بیٹھیں۔ شاگردوں نے دیکھا استاذ گرامی چارپائی سے نیچے بیٹھے ہوئے، قدموں کے اندر بیٹھے ہوئے، اور چارپائی پہ بوڑھی عورت بیٹھی ہے، اس کے قدموں میں اپنا سر رکھا ہوا ہے، سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ شاگردوں نے سوال کر لیا استاد جی آپ کس کے سامنے اس انداز سے بیٹھے تھے؟ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں اللہ کے بندوں وہ میری ماں تھی، اپنی ماں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھنے کا احترام، بیٹھنے کا انداز علماء کے سامنے، ہماری تو زبانیں نہیں رکتی، علماء کے سامنے نظریں جھکی ہوں، بیٹھنے کا انداز ادب و احترام کا ہو۔ آنے والا آیا، ادب و احترام کے انداز میں بیٹھا، اب اس نے سوال کرنے شروع کر دیا، اور پہلا سوال کیا مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وقت ضائع نہیں کیا، اور دسو جی کیا حال ہے، بچے بھی ٹھیک نہیں، کاروبار کیسا چل رہا ہے،
مقصد کی بات کی ہے آگے. ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ترک و مالا یعنی ہے، جس بات سے مومن کو کوئی مقصد نہیں اس کام کو چھوڑ دے. اور ہماری اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے کام کرتے جن کاموں کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ایسی باتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی. مقصد کی بات کی آگے. اللہ کے رسول یہ بتائیے ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ اور آنے والے نے لفظ کیا استعمال کیا؟ یا رسول اللہ. اور جائیے میں پورے دعوے سے کہتا ہوں اللہ نے بڑے بڑے علم کے سمندر پیدا کیے ہیں، لیکن ایک حدیث کہیں سے ڈھونڈ کے لے کے آ جائیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کرنے کے علاوہ آپ کو یا رسول اللہ کہا ہو. جب آپ سے سوال کیا، آپ سے کچھ پوچھا، آپ سے رہنمائی طلب کی، تب آپ کو یا رسول اللہ کہا ہے. لیکن ہم تو ہر وقت یا رسول اللہ کے نعرے، اذانوں میں بھی، سپیکروں میں بھی اللہ اکبر کبھی سبق دیا ادب و احترام کا. اللہ کے رسول ایمان کے بارے میں بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 6 چیزیں: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر ایمان لے کے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. اللہ اکبر. 6 چیزوں کے بارے میں بتایا، ان 6 پر ایمان لانا ہے. اب اس میں پہلا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. اللہ کے تمام ناموں پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان. رب کی ذات میں کسی کی کوئی تشبیہ نہیں ہے. اللہ کی ذات کیسی ہے؟ فلاں کی طرح نہیں. اللہ کی صفات ہیں جو کائنات کے رب نے اپنی بیان کی ہیں. لوگ غلطی میں پڑ گئے، رب کی صفات کا انکار کر دیا. اللہ کی صفات کا، اللہ کی ذات کا اسی طرح اس کو ماننا، اقرار کرنا جس طرح کائنات کے رب نے اس کو بیان کر دیا ہے. نہ اس کے اندر کمی کرنی ہے، نہ اس کے اندر اضافہ کرنا ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا باریک ترین مسئلہ ہے کہ تلوار کی دھار سے بھی باریک ہے. اکثر لوگ اس میں گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتیں کرتا ہے، اللہ غصہ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، رب کی جتنی صفات ہیں ان صفات پر مکمل طور پہ ایمان ہو. اور اس طرح ایمان ہو یا اللہ جیسے تیری شان ہے اس طرح میرا ایمان ہے. سوال کرتے لوگ بھی آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو عرش پر پھر اللہ کیسے ہے جی؟ اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، پہلے آسمان پہ آتا ہے، تو اللہ کیسے آتا ہے جی؟ آسمان تو چھوٹا ہے، اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، آسمان میں کیسے سما جاتی ہوگی؟ کائنات کے رب نے جب کہہ دیا کہ میں عرش سے پہلے آسمان پر آتا ہوں، وہ کیسے آتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہمیں نہیں پتہ. اور رب کی ذات کے بارے میں اپنے عقیدے ٹھیک کریں. اللہ کی ذات کے بارے میں پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا تنہا ہے، کوئی اس کا شریک کار اس کی ذات میں نہیں ہے، اس کی ذات کا حصہ نہیں ہو سکتا. لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. ذات میں تنہا اکیلا ہے وہ. اور ذات کے اعتبار سے دوسرا ایمان، اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے، ہر جگہ پر موجود نہیں. یہ جو عقیدہ دیا گیا نا امت کو، ہر جگہ پہ اللہ موجود ہے جی، جنگلوں میں، شیروں میں، حتیٰ کہ کتے اور خنزیر میں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ مسجد کی دیواریں بھی اللہ نظر آتی ہیں، اس کے دروازوں میں بھی اللہ موجود ہے، پہاڑوں، ندی نالیوں میں اللہ موجود ہے. اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ غلط ہے. اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش بریم پر ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان صرف عرش پر مستوی ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ عرش پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان دو گواہیوں پر ایمان کا
حقدار قرار دے دیا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے صحابی، اللہ کے رسول اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، فرمایا پہلے میرے پاس لے کر آؤ۔ لونڈی کو لے کر آئے، آپ نے لونڈی سے 2 سوال کیے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ من انا، میں کون ہوں؟ لونڈی نے کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں پر ہے، اور انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے عاتقھا فإنھا مومنہ، اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے۔ گویا کہ جس انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ عرش پر ہے، وہ انسان مومن ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، وہ ایمان سے خالی ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ لونڈی کہہ دیتی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسے ایمان والی قرار نہ دیتے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں تیسرا عقیدہ، اللہ کی ذات مخلوق سے الگ ہے، مخلوق کے ساتھ ملی نہیں۔ یہاں کہنے والے کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، مستوی تھا جو عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اللہ معاف فرمائے۔ اور کہنے والے یہ بھی کہہ دیتے ہیں مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، دلاں دے وچ رب رہندا۔ اللہ کی ذات ان دلوں میں رہنے والی نہیں ہے، اللہ کی یاد دلوں میں رہتی ہے، رب کی ذات نہیں رہتی۔ وہ بھی کسی کو اگر نصیب ہو جائے تو اللہ عطا کر دے۔ تو اللہ کی ذات آسمان پر عرش پر مستوی ہے۔ اور نمبر 4 اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات پوری کائنات میں سب سے بڑی ہے، اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ اکبر من کل شیء، کائنات کی ہر چیز سے اللہ بڑا ہے، حتیٰ کہ اللہ اپنے عرش سے بھی بڑا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے نہیں جی اگر اللہ کو عرش پر ہم کہہ دیں گے اللہ عرش پر ہے تو اللہ کی تو جگہ، اللہ ایک جگہ میں قید ہو گیا، تو جب قید ہو جائے گا تو پھر تو مجسم ہو گیا، اور جب مجسم ہوگا تو پھر اس کا جسم حجم ماننا پڑے گا، اس کی پیمائش ہو جائے گی۔ اب جو چیز جسم میں آ جائے اس کی پیمائش ممکن ہے، اگر رب کو جسم میں لے کے آئیں گے تو اللہ کی پیمائش ممکن ہے، پیمائش ہو جائے گی اس کی، جبکہ اللہ کی پیمائش نہیں ہو سکتی۔ بھائی جب رب خود کہہ رہا ہے اور جتنا رب نے اپنے بارے میں بتا دیا اتنا ایمان رکھنا، اور اس طرح رکھنا کما یلیق لشان، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ، اللہ کی صفات میں پہلی شرط یہ ہے اللہ کی صفات میں کبھی مثال نہیں ہو سکتی۔ اللہ سنتا ہے جیسے میں سنتا ہوں، فلاں سنتا ہے وسائل کے بغیر، مثال کے طور پہ اگر میرا یہ عقیدہ ہے، یہاں کھڑے ہوئے میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر میں بیٹھا میرا ابا بھی میری باتیں سن رہا ہے، میری اماں بھی میری باتیں سن رہی ہے، اگر میرا یہ عقیدہ ہے تو یہ شرک کا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں وسیلے سے سن سکتا ہر کوئی بندہ۔ میں امریکہ کے اندر ایک دوست کو کال کرتا ہوں، موبائل کے ذریعے کال کرتا ہوں، وہاں بیٹھا میری بات سن رہا ہے۔ میں اس کو کسی اور آلے کے ذریعے کال کرتا ہوں، وہاں بیٹھا میری بات سن رہا ہے۔ لیکن اگر میں کوئی آلہ، کوئی وسیلہ، کوئی ایسا سرید استعمال نہ کروں اور پھر یہ کہوں کہ وہاں بیٹھا میری بات سن لے گا، یہ شرک کا عقیدہ ہے، کوئی نہیں سن سکتا ایسے۔ ہم تو دیوار کے پیچھے نہیں سن سکتے۔ اللہ کی صفات میں کوئی مثال نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کی صفات میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، ہماری صفات کے اندر نقص ہے، میرے سننے میں کمی آ سکتی ہے، اللہ کے سننے میں کمی نہیں آ سکتی۔ اور کائنات کے خالق و مالک پر ایمان کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کے آنا۔ اگر آپ کا اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں، یقین جانیں انسان حساب کتاب سے بھی اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا پر ایمان نہیں ہے، فرشتوں کا وجود ہی کوئی نہیں جی، کہ نہ فرشتوں کا وجود مانیں گے اور نہ حساب کتاب کی بات ماننی پڑے گی، کیوں فرشتے تو لکھنے والے، وہ تو کرامن کاتبین ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں تم جو کرتے ہو۔ اگر فرشتوں کا وجود ہی نہ مانا جائے تو اسلام کے بڑے بڑے عقائد کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی، بڑے بڑے مسائل میں، احکام میں خرابی پیدا ہو جاتی۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان ہے، لا نفرق بین احد من رسول، کسی رسول کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، ایک ایک رسول، ایک نبی پر ایمان ہے۔
اور چوتھے نمبر پہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان ہے۔ وہ کتابیں چھوٹی نازل ہوئیں یا بڑی نازل ہوئیں، جس طرح نازل ہوئی اس طرح ہمارا ایمان ہے۔ آج جو موجودہ شکل میں ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ موجودہ انجیل پر، اس بائبل پر تمہارا ایمان ہے، بائبل پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان انجیل پر ہے۔ اور انجیل پیش کرو، کہاں سے لے کے آتے ہو؟ انجیل تو ہے ہی نہیں تمہارے پاس۔ تم نے ایک انجیل کی 70 انجیلیں بنا دی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور پھر تحریف کر دی، اور تورات کا تم نے برا حال کر دیا، اور پھر کہتے اس پہ ایمان لے کے آؤ۔ ہاں ہمارا ایمان ہے ان ساری کتابوں پر، ان سارے صحیفوں پر، ایک ایک چیز پر جو کائنات کے خالق و مالک نے آسمان سے اپنے نبیوں پر نازل کی ہے۔ وہ حدیث کی وحی ہے، وہ کتاب کی وحی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ قیامت کے دن کا انکار کرنے سے تو دہریت پھیلتی ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانہ، یہ زمانے کے حوادث، یہ سارے معاملات، یہ طوفانوں کا آنا، یہ سردی گرمی کا بڑھ جانا، یہ بیماریوں کا آنا، اسی وجہ سے تو لوگ مرتے ہیں، یہ زمانہ مار رہا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے تو کوئی قانون نہیں مارنے کا، نہ دوبارہ اٹھانے کا قانون ہے۔ یہی انکار انسان کو دین کے انکار کی طرف لے کے جاتا ہے۔ عقیدہ، ایمان۔ اب 6 نمبر پہ تقدیر پر ایمان لے کے آنا۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہی ہے کہ کائنات کے خالق و مالک نے جو ہمارے بارے میں فیصلے کر دیے۔ اچھا یہاں بات سمجھنے والی ہے، تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ یہاں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک کوشچن آیا میرے پاس، ایک سوال آیا کہ جب اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے، سارے فیصلے کر دیے، جس نے نیک بننا تو اس کا اللہ نے لکھ دیا کہ یہ نیک ہے، اللہ نے لکھ دیا یہ برا ہوگا، وہ برا بنے گا، جب رب نے لکھا کہ یہ انسان گناہ گار ہوگا تو وہ گناہ کرتا ہے، جب رب نے لکھا کہ یہ انسان نیک ہوگا وہ نیکیاں کرتا ہے، تو پھر نیکی کرنے والے کو جنت اللہ کیوں دیتا ہے اور گناہ کرنے والے کو اللہ جہنم کیوں دے رہا ہے؟ جبکہ لکھا تو رب نے خود ہے۔ یہاں پہ ہماری غلطی ہے، ہم تقدیر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اس کے پابند ہو گئے، جو اللہ نے لکھ دیا ویسا ہم نے کر کے رکھنا ہے۔ لہٰذا یہ تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط سمجھا ہم نے۔ تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا کائنات کے رب نے وہ لکھا ہے، یہ صحیح مسئلہ ہے۔ تقدیر اصل میں کیا ہے؟ ہم نے جو کرنا تھا اللہ نے وہ لکھا ہے۔ دیکھیے ایک کلاس کے اندر ایک استاد ایک طالب علم سے کہتا ہے کہ اے بچہ فیل ہو جائے گا۔ استاد کہہ رہا ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ فیل ہو گیا۔ اب وہ کہے کہ استاد جی تسی کیا سی کہ انہیں فیل ہونا، تو میں تو اس واسطے فیل ہویا، ورنہ تو میں نے بڑی محنت کی تھی، میں نے تو بڑے سوال تیار کیے تھے، میں نے تو پیپر بڑا کمال کا کیا تھا، اگر یہ پاس ہو گئے تو اس میں ان کا کمال نہیں۔ استاد جی تسی کیا سی پاس ہو جان گے، اس واسطے پاس ہو گئے، میرا تسی کیا سی فیل ہوئے گا، میں فیل ہو گیا تو میرا کی قصور ہے دے وچ؟ اب بتائیں کیا اس میں ٹیچر کا قصور ہے کوئی؟ وہ بچہ بے قصور ہوگا؟ استاد نے کیوں کہا؟ ٹیچر نے، استاد نے اس بچے کی کیفیت کا اندازہ لگا کے کہہ دیا کہ یہ جس طرح پڑھتا ہے، جتنی کو محنت کرتا ہے، جس طرح سبق یاد کرتا ہے، یہ فیل ہو جائے گا۔ اگر اور ٹیچر کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن رب کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو پتہ تھا کس نے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمارے آنے سے ہزاروں سال پہلے لکھ دیا کہ یہ بندہ کیا کرے گا۔ تو سمجھ گئے، ہم نے جو کرنا تھا اللہ نے وہ لکھا ہے۔ اب پھر ہم اللہ سے دعا کیوں کرتے ہیں؟ یا اللہ یہ آنے والی مصیبتوں سے بچا لینا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ پریشانیوں سے بچا لینا، فلاں سے بچا لینا، فلاں سے بچا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر دو طرح کی بنائی ہے، ایک ہوتی تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو تقدیر کبھی بدلتی نہیں، اللہ نے جو لکھ دیا وہ ٹھوس لکھ دیا ہے، وہ ہوگا ویسے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور تقدیر معلق یہ ہوتی ہے کائنات کا خالق و مالک نے لکھا ہوتا ہے اس بندے کی زندگی تو اس طرح کی ہوگی، لیکن اگر اس نے نیکی کر لی تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔
اس بندے پہ مصیبت تو آئے گی، لیکن اگر اس نے دعا کر لی تو اس کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اس بندے نے فلاں وقت پہ مرنا ہے، اس کی زندگی 60 سال ہے، لیکن اگر صلہ رحمی کرنے لگ جائے گا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا، اس کی زندگی میں 65 سال بھی کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اس طرح، اس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا اس کی عمر زیادہ ہو جائے، رزق میں برکت پڑ جائے، رزق زیادہ ہو جائے، وہ صلہ رحمی کرے، اس کی عمر بھی زیادہ ہوگی، اس کا رزق بھی زیادہ ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رزق تو اللہ نے لکھ دیا، جتنا ملنا اتنا ہی ملے گا، ہم محنت کیوں کریں؟ جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، تو محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ بھائی اللہ نے لکھا ہے، ساتھ میں تقدیر معلق بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ بندہ محنت کرے گا، یہ کاروبار اس انداز سے کرے گا، یہ سچائی کو اختیار کرے گا، طریقہ یہ اختیار کر لے گا، نیکی یہ کرے گا، اس کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور جب ہم وہ کام کرتے ہیں اس کا فائدہ مل جاتا ہے۔ اس تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور اگر کبھی نقصان ہو جائے نا تو رسول اللہ فرماتے ہیں نقصان کو اپنے کھاتے میں نہ ڈالا کرو کہ یہ میری غلطی سے ہو گیا، میں نے ایسے کر دیا، اور پریشان ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اس کو بھی اللہ کے سپرد کرو۔ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کو جیسے منظور تھا، جو رب نے کرنا تھا اللہ نے کر دیا۔ اس میں کوئی حکمت ہوگی رب کی طرف سے، اس میں کوئی لازماً میرے فائدے کا کام ہوگا، میرے فائدے کی بات ہوگی، اس پہ پریشانی لے کے نہ بیٹھ جایا کرو۔ اگر یہ کرو گے نا، اوہو میں ایسے کرتا تو ہو جاتا، یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ 6 چیزوں پر ایمان ہے۔ آنے والے نے دوسرا سوال کیا، مال اسلام و یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے 5 چیزیں بیان کی۔ اسلام یہ ہے ان تشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ 5 کام کر لو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ پہلا کام اللہ کی توحید کی گواہی، محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی، اور دوسرا کام نماز قائم کرنا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نماز قائم کرنا، پڑھنے کا نہیں کہا، قائم کرنے کا کہا ہے۔ اور قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو پورے وقت پہ جماعت کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، پورے ارکان کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے، جب آپ نماز پڑھ کے نکلیں تو نماز کا اثر آپ پر نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہتے نماز پڑھ کے جاوے تو باہر جا کے پھر ڈنڈی مارنی شروع کر دے، وہ نماز قائم نہیں، وہ نماز پڑھی اس نے، اور پڑھتا تو منافق بھی ہے، لیکن مسلمان مومن وہ نماز قائم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 5 چیزیں بتائیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، یہ اسلام ہے۔ آنے والے نے تیسرا سوال کر لیا، مال احسان و یا رسول اللہ، اللہ کے رسول احسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، رب تیرے سامنے موجود ہے۔ اور یہاں میں تھوڑی سی ایک مثال دے دوں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے لیے دنیا کی مثالیں دی نہیں جاتی، لیکن سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ اگر ٹیچر سامنے بیٹھا ہوا ہو تو اسٹوڈنٹ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب ٹیچر سامنے موجود نہ ہو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرق ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بہت بڑا ظالم ترین بادشاہ سامنے موجود ہے پھر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر وہ سامنے موجود نہیں تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ فرق ہوگا یقیناً۔ آپ کسی تھانے دار کے سامنے بیٹھے ہوئے نا، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، آپ کی کیفیت اور ہوگی بیٹھنے کی۔ اگر وہ کرسی پر نہیں موجود، آپ اس کو دیکھ نہیں رہے، تو پھر آپ کے بیٹھنے کی کیفیت اور ہوگی۔ لیکن کائنات کا خالق و مالک اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تمہارے دل کی یہ کیفیت نہیں بنتی، ایمان اس قدر کامل نہیں ہے، تو پھر کم از کم اتنی کیفیت تو ضرور ہونی چاہیے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر دل میں یہ احساس ہونا چاہیے، بھئی میں نے ہاتھ باندھے ہوئے نا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہاتھ بندھے، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے۔
میں رکوع کر رہا ہوں، میری زبان سے نکلتا ہے سبحان ربی العظیم، اللہ اس کو سن رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، مجھے میرے رکوع کی کیفیت کو اللہ دیکھتا ہے، میرے سجدے کی کیفیت کو اللہ دیکھتا ہے۔ اب ذرا غور و فکر کیجئے، جس طرح کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ایمانداری سے سوچئے گا، جس طرح کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اگر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو تو کیا ہم نماز اس طرح کی پڑھیں گے؟ جس طرح کی نماز آپ پڑھتے ہیں، کبھی تصور کیجئے گا، ایک نماز وہ پڑھیں جس نماز کے اندر آپ اپنے رب کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اور ایک وہ نماز پڑھیں جو ہماری روٹین کی نماز ہے۔ آپ زندگی میں اگر ایک نماز آپ نے ایسی پڑھ لی نا جس میں تصور یہ ہوگا کہ اللہ کو میں اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا ہوں، یقین جانے آپ کو اس دن پتہ چلے گا کہ نماز زندگی کی پہلی نماز میں نے آج پڑھی ہے، اس سے پہلے تو ضائع کی ہے ساری کی ساری۔ کبھی یہ تصور کر کے دیکھیں۔ اور آج کل سردیوں کا ویسے موسم ہے، تہجد کی نماز بھی شروع کریں نا تو رات کی تاریکی میں کبھی یہ عمل کر کے دیکھیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احسان کا مطلب یہ کہ تو ایسے ہی بات کر جیسے کوئی اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اللہ کو تو دیکھ نہیں رہا، تیرا تو یہ تصور نہیں ہے، تو پھر کم از کم تیرا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سوال کرنے والے نے 5واں سوال کیا، 4تھا سوال کیا، اس نے کہتا ہے اللہ رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اور یہ اس کا سوال بھی علم سے متعلق ہے، قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ آپ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا بھائی جتنا کچھ سوال کرنے والے کو پتہ ہے نا اتنا ہی مجھے پتہ ہے۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ آپ تو پہچانتے تھے نا کہ سوال کرنے والا کون ہے، کہ سوال کرنے والے اگر تجھے نہیں پتا، اگر تجھے نہیں پتا تو مجھے بھی نہیں پتا۔ اب ان پہلے 4 سوالوں کے اندر تعجب کی بات یہ تھی، ان 4 سوالوں میں اس نے جب بھی سوال کیا اللہ کے رسول سے، ساتھ یہ کہتا تھا صدقت اللہ کے رسول، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، اگر اس کو سوال کا پتہ نہیں تھا تو اس نے پوچھا کیوں ہے، اور اگر اس کو پتہ تھا تو اس نے پوچھا کیوں ہے؟ پوچھا تو تب جاتا جب پتہ نہیں ہوتا۔ اور تصدیق کرتا ہے، تصدیق کا مطلب ہے کہ اس کو پہلے علم تھا، تصدیق وہ کرتا ہے جس کو بات کا پتہ ہو۔ استاد شاگرد سے سوال کرتا ہے بیٹے بتاؤ اس سوال کا کیا جواب ہے، بچہ بتاتا ہے، استاد کہتا تو ٹھیک کیا ہے، کیونکہ استاد کو پتہ ہے سوال کے جواب کا۔ اور اگر ٹیچر کو خود پتہ نہیں اس کا جواب کیا ہے تو ٹیچر نہیں کہے گا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے۔ اب یہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، پھر کہتا تھا آپ نے ٹھیک کہا۔ صحابہ کہتے ہیں پریشان ہو گئے، بھی سوال تب کیا جاتا جب پتہ نہ ہو، اور تصدیق تب بھی کی جاتی جب پتہ ہو۔ اگر پتہ ہے تو سوال کیوں کرتا ہے؟ یہ سبق دیا ہے۔ ہمارے کئی بھائیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ علماء سے وہی سوال پوچھتے ہیں جس کا پتہ ہوتا ہے، اور پوچھتے کیوں ہیں؟ مولوی دا پانی چیک کریے، مولوی دا علم چیک کریے، کنے کو پانی ویچے، علم چیک کریے کنے کو پانی ویچے۔ اللہ اکبر، بھائی یہ عادت، یہ روٹین ختم کریں۔ جس سوال کا نہیں پتہ وہ سوال کریں، اور جس کا پتہ ہے اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ بہرحال آنے والے نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ فرمایا کہ اگر تجھے نہیں پتا نا تو مجھے بھی نہیں پتا۔ یہاں پر رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ہر چیز کا علم موجود تھا، ما کان و ما یکون کا علم تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ کے رسول کو ہر چیز کا علم تھا، توجہ میری طرف بھائی، اگر اللہ کے رسول کو ہر چیز کا علم تھا تو پھر کیا رسول اللہ نے جھوٹ بولا کہ مجھے نہیں پتا؟ اور اگر آپ کو علم تھا تو پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے جس بندے سے کوئی سوال کیا جائے، جس سے کوئی چیز پوچھی جائے، اس کو پتا ہو وہ پھر بھی چھپا جائے، الجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کا دن ہوگا اللہ جہنم کی آگ کی لگام اس کو پہنائے گا۔ جس کو پتا ہو اور پھر بھی نہ بتائے، اگر یہ عقیدہ مانے تو کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں پیغمبر کی توہین ہوتی ہے، نبی کی گستاخی لازم آتی ہے اگر میں یہ مان لوں کہ نبی کے پاس ہر چیز کا علم موجود تھا۔ اللہ کے بندو، تم نے تو پیغمبر کے مقام کو بھی نہیں سمجھا، تم نے نبی کو علم غیب کا مالک بنا کے کہاں پہ پہنچا دیا، اور کتنے الزام پیغمبر پہ آئے، کتنی گستاخی پیغمبر کی ہوئی۔
اگر نبی کے بارے میں یہ عقیدہ مان لے کہ آپ کو ہر چیز کا علم تھا تو یہاں نبی کو جھوٹا ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ یہاں ماننا پڑے گا کہ پیغمبر نے جھوٹ بولا اور نبی نے علم کو چھپایا ہے۔ اس لیے کہ اس گستاخی کو، اگر اس الزام کو نبی سے دور کرنا چاہتے ہیں اور پیغمبر کی شان عظمت کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو یہ عقیدہ ماننا پڑے گا کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا۔ آخری سوال ہے، آنے والے نے سوال پھر کیا، اللہ کے رسول چلو یہ نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، آپ یہی بتا دیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کی 3 نشانیاں آپ نے بتائیں۔ پہلی نشانی ان تالد الامۃ ربتہا، کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی نا اس وقت قیامت آ جائے گی۔ مطلب جب اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی۔ اور میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا، یقین جانیں، رسول اللہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا ان من اکبر الکبائر شتم الرجل والدیہ، بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، آیا سب الرجل والدیہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے کیا کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ اب جس دور میں صحابہ کرام تھے اس دور کا ذرا اندازہ کریں کتنا عجیب دور تھا۔ قرآن نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ دور گمراہوں کا دور تھا، وہ گمراہ لوگوں کا زمانہ تھا، پرلے درجے کے جاہل لوگوں کا زمانہ تھا، ان کو جاہل کہا گیا، ان کی زندگی کے انداز کو جاہلیت کہا گیا۔ لیکن جہالت کی زندگی بسر کرتے کرتے صحابہ ایمان کی طرف آئے تھے۔ لیکن صحابہ کا تعجب دیکھیں، اللہ کے رسول کیا کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ اس دور کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی اس وقت قیامت قریب ہوگی۔ اور دوسری نشانی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ الرَّاشِيَةَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، تو دیکھے گا آج جو لوگ پاؤں سے ننگے، جسم سے بے لباس، تنگ دست اور بکریاں چرانے والے، کل اتنی دولت عام ہو جائے گی وہ لمبی لمبی عمارتیں بناتے نظر آئیں گی، لمبی لمبی عمارتیں۔ یہ دبئی کے لوگ کتنی لمبی عمارت بنا کے بیٹھے، اب سعودیہ مقابلہ کر رہا اس کا۔ ان لوگوں کے پاس پہلے کیا تھا؟ یہی اونٹ چرانے والے، بکریوں کے چرواہے، یہی بادہ نشینی کی زندگی بسر کرنے والے، یہی کچھ ان کے پاس نہیں تھا، فقر اور غریبی کی زندگی میں تھے۔ لیکن اب دولت اتنی زیادہ ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آنے والا جو آیا تھا نا وہ اپنے سوال کر کے واپس چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے جناب عمر سے کہا عمر جاؤ باہر اس کو بلا کے لاؤ واپس ذرا۔ آپ نے کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ عمر کو سمجھ آ جائے کہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا۔ عمر اس کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ دوڑے جلدی سے اس کو بلا کر لاتے ہیں۔ مسجد سے باہر نکلے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ اللہ کے رسول ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، چلا گیا کہیں، اتنی جلدی چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ جناب عمر ابن خطاب فرماتے اللہ رسول اللہ و رسول عالم، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے رسول کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، جناب جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ دین سکھانے کے ایک انداز ہے۔ آپ سوال کریں عالم دین سے، وہ عالم ربانی اس کا جواب دے گا، سارے لوگ سنیں گے، ان سب کو اس کا علم ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک انداز ہے۔ لہٰذا علماء سے سوال کیا کرو، پوچھا کرو دین کے مسائل۔ اگر آپ کے سوال کرنے سے کسی بندے دوسرے کو علم کا پتہ چل گیا، مسئلے کا پتہ چل گیا، اس نے عمل کر لیا، جتنا ثواب اللہ اس کو عطا کرے گا اتنا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔